علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حج کی تیاری۔ اب حج کی تیاری کا ٹاپک ہم نے اس لیے بھی رکھا کیونکہ ابھی اسٹوڈنٹس ہیں کچھ، ان کا نیٹ ورک کا کچھ ایشو ہے، تو یہ جو پریپریشن ہے اس کو ہم ابھی سٹارٹ میں رکھ لیتے ہیں، یعنی یہ انفارمل جو ایک ہمارا سیشن ہے، تاکہ جیسے ہی ہمارے دوسرے اسٹوڈنٹس بعد والے جو ہیں وہ جوائن کریں تو اب ہم ان کے ارکان اور واجبات اور جو دوسرا مراحل ہیں ان پہ انشاءاللہ ڈسکس کر سکیں۔ تو تیاری کا جو مرحلہ ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کی تیاری اسی وقت سے آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے جب اس کی آپ نیت کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پہ ایک حکم ہے، ایک حج جو ہے اس کا ایک فریضہ ہے، تو ہم سب پر ایک فرضیت کا جو ہے ایک اس کا مقام ہے کہ جیسے ہی ہم استطاعت رکھتے ہوں ہم فوری طور پہ اس چیز کی نیت کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کے جو ہے اس کے پوری ہمارا جو مدد فرمائیں گے، ہمیں بلائیں گے۔ تو صحیح مسلم کی جس طرح سے ایک حدیث ہے 1337، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے بس تم حج کرو۔ تو اس کے لیے استطاعت ضروری ہے۔ تو استطاعت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ استطاعت میں آ جاتے ہیں مالی حساب سے، سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مالی طور پر اس لائق ہیں کہ اس کا جو بھی ایکسپینس ہے وہ آپ برداشت کر سکیں گے، اس کو اچھے سے وہ آپ جو ہے اس کو کیری آن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صحت کے اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ذمہ داریوں کے حساب سے بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، اور پھر آپ کے لیے سفر آسان ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے وہ بھی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں استطاعت میں آتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے ڈیٹیل سے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی تیاری ہے حج کی، تو ہم وہ حج کی تیاری کریں گے کیسے؟ تو اگر ہم حج کی تیاری کو دیکھتے ہیں تو یہ جو تیاری ہے یہ دو جو مراحل ہیں اس پر یہ ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہو جاتا ہے ہماری ذہنی تیاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہوگا وہ انشاءاللہ طبعی تیاری کا ہوگا۔ تو ذہنی طور پر خود کو تیار کرنا ہے ہم سبھی نے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں سب لوگوں کو اس چیز کو یہ انفارم کرنا لازمی سمجھتی ہوں کہ یہ جو ذہنی تیاری ہے یہ ہر مومنات جتنی بھی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ بھی اپنا احتساب کریں گے کہ یہ جو تیاری ہے یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں جس طرح سے آپ زندگی گزار چکے ہیں، اوبویسلی آہستہ آہستہ انسان کو اویئرنیس بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایک احتساب والی سچویشن میں رکھ کے دیکھیں گے کہ کیا آپ بھی ان سب چیزوں کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے اگر مینٹلی ان سب چیزوں کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ سارا عمل پسند آ جائے، تو انشاءاللہ آپ کی نیت، آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے آپ کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جلد از جلد جو ہے اس چیز کا جو انتظام ہے وہ فرما دیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی طور پہ آپ نے کس طرح سے خود کو تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی دیکھیں گے اس رکن کی امپورٹنس کیا ہے، تو امپورٹنس کو مد نظر رکھیں گے، کیونکہ جب ہم اس سفر پہ جا رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو شخصیت ہے اس میں بہت زیادہ بدلاؤ آئے گا، اور انشاءاللہ یہ اتنا پازیٹیو چینج ہوگا، اتنا ہی زیادہ مثبت آپ کا جو بدلاؤ ہے آپ کی پرسنالٹی میں آئے گا کہ آپ خود بھی انجوائے کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا جو اطمینان ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اللہ پاک کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ حج کی برکت سے آپ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، ایسے دھل جاتے ہیں جیسے کہ ایک بچہ جیسے ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ اس میں حدیث دیکھ سکتے ہیں کہ حج پہ جو جائے گا اور پھر اس کے بعد سارا جس طرح سے ایک مقبول حج ہے، ٹھیک ہے، اس کے سارے ارکان اس کے جو ہے وہ سر انجام دے گا اور پوری خلوص نیت سے، تو اس کے سارے ہی گناہ انشاءاللہ ایسے ہی بخش دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے 1521، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا دل آپ نے صاف کر لینا ہے سبھی لوگوں کی طرف سے،
یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کہ دل میں آپ کے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، دل سے اپنے سب لوگوں کو معاف کر دینا ہے۔ کوئی اگر آپ سے ناراض ہے اس کو منا لیں، غلطی جس کی بھی ہو، آپ کی ہو ان کی ہو، جو کچھ بھی، اللہ پاک صلہ رحمی کو پسند فرماتے ہیں، اس عمل کو پسند نہیں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قطع رحمی کر کے دل میں کوئی بھی بات لے کے بیٹھا رہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 6520، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اب ہم جو اتنا یہ جو محنت کر رہے ہیں اور دین کو سیکھ رہے ہیں، تو اوبویسلی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ جنت ہے ہم سبھی لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے جتنے بھی عمل ہیں جو ہمیں جنت میں جانے سے روک سکتے ہیں، ہم اس پہ سب پہ احتساب کریں گے اپنا، اور انشاءاللہ اپنے سبھی لوگوں کو، جن لوگوں سے آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں کوئی بات ہے، تو یہ نہیں دیکھیں، مطلب ہمیں سے زیادہ لوگوں کو یہی زیادہ ٹینشن رہتی ہے کہ نہیں غلطی ان کی ہے تو ہم کیوں معافی مانگیں۔ تو معافی مانگنے والے کبھی بھی چھوٹا نہیں پڑتا ہے، آپ نے سبھی کو دل سے معاف کرنا ہے، اور جن لوگوں کی غلطی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے۔ تو یوں سمجھ لیں آپ معافی کا اعلان کر دینا ہے، چاہے کسی نے آپ کا کتنا ہی بڑا نقصان کیا ہو، کسی کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا کوئی صدمہ پہنچا ہو، چاہے وہ جذباتی ہو، فزیکلی ہو، ایموشنلی، کچھ بھی، کبھی انسان ہرٹ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مومن جو ہے اس کا اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے کہ میرے ہر نفع، میرے ہر نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ پاک کی ہی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا نہ تو آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو جب ہمارے اعتقاد میں یہ چیز بیٹھ جائے گی تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے روزانہ خود سے یہی سوال کرنا ہے، کیا میرے دل میں کسی کے لیے کوئی ناراضگی تو نہیں؟ کیا میرے دل میں کوئی نفرت، بغض یا حسد یا کینہ، ایسی کوئی علائشیں تو نہیں ہیں؟ تو میرا دل کیا صاف شفاف ہے؟ اب مومن کا دل صاف کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کیونکہ مومن اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت کو بسانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ بخاری میں ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث ہے کہ آپ نے بدگمانی سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ بدگمانی سے کیوں بچیں گے؟ دوسروں کے لیے جیسے کوئی نیگیٹو جذبات آتے ہیں تو فوراً سے بھی پہلے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، یہ روٹین کی بات ہے، تو اس سے بہت زیادہ بچنا ہے، کیونکہ جو بدگمانی سے جو باتیں ہوتی ہیں، بدگمانی جو پھیلاتی ہیں وہ زیادہ تر جھوٹی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ بھی آپ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6064، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے جو برائی بھی ہے اور جو بغض بھی ہے دل میں رکھنے والا اور جو بدگمانی ہے، ان سب کو ناپسند فرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور جہاں تک یہ جو دل صاف کرنے والی بات ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صاف دل والا ہوتا کون ہے، تو سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 4216، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کسی سے کہ کون سا آدمی افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاف دل والا، سچی زبان والا، ٹھیک ہے۔ اب صاف دل والا کون ہوگا؟ پرہیزگار، پاک باز، جس کے دل میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ زیادتی ہو، نہ کینہ ہو اور نہ ہی حسد۔ تو ان سبھی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے ہر دن۔ صرف حاجی جو اپنے لیے حج کا ارادہ کرتے ہیں صرف وہی نہیں، ہم سبھی لوگ، اخلاقیات کا تقاضا ہے، اور یہ جو چیپٹر ہے یہاں پہ رکھنے کی ضرورت بھی اسی لیے پیش آئی ہے تاکہ ہم یہاں پہ سبھی لوگ ایک بار اپنا احتساب کرتے جائیں۔ اور پھر یہ کہ صاف نیت یہ بھی رکھنی ہے کہ میں اب سے آنورڈ اپنے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، ان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی جو ضرورت ہے اس کو اپنی پرائورٹی بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سارے جو عمل ہیں اس پہ احتساب کرنا ہے۔ اور پھر اس چیز کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ مسلمان کون ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم کی 162 حدیث میں یہ چیز جو ہے یہ بیان کی گئی ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے ہی اپنا جو عمل ہے، ہر عمل وہ کرنے سے پہلے اپنا یہاں پہ بھی احتساب کرنا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے۔ اب لوگ ہیں کہ وہ حج پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن کہیں طواف میں، کہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے چکر میں کبھی کسی کو دھکے دے رہے ہیں، کبھی کسی کو جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہرٹ ہو رہا ہے۔ اور میں نے بہت بار یہ بھی فیل کیا ہے کہ جان بوجھ کے یا انجانے میں اس چیز کا خیال رکھے بغیر کوئی ویل چیئر پہ اگر کوئی کسی کو طواف کرا رہا ہے تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ وہ ویل چیئر کسی کو پیچھے سے پاؤں پہ ہرٹ کر دیتی ہے، اور بہت زیادہ یہ چیز جو ہے یہ تکلیف دہ ہے۔ تو ان سبھی چیزوں کا پہلے سے آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ ہم سب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں برے خاتمے کا خوف ہے یا نہیں۔ برا خاتمہ کیا ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے، کاش کہ جب تو یہ دیکھ لیتا کہ فرشتے جو ہے وہ کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کے سینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے روٹین میں ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں
اس گناہ کا جو ہے obviously اتنا ہی جو ہے وہ گناہ کا اجر ملتا ہے، مطلب جو سزا ہے اس کا جو عذاب ہے. تو اگر ہم اللہ کے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جس طرح سے نیکیاں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہو کہ کوئی گناہ ہماری جو ہے وہ پکڑ میں زیادہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہی انسان بڑے جو عمل ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے، بڑے جو برے عمل ہیں. یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ سچے دل سے ہم نے توبہ بھی کرنی ہے. اب جو توبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پسندیدہ عمل ہے. جب مومن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب صحیح مسلم میں اس طرح سے ایک حدیث آتی ہے کہ گناہ سے جو بھی توبہ کرنے والا ہوگا تو اللہ کی کیسے اس پہ رحمت ہوگی. اسی طرح سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سے شیئر ہوگی انشاءاللہ، کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنے پچھلے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن سچے دل کی توبہ اور پختہ یہ بھی یقین، پختہ ارادہ کہ نیکسٹ ٹائم مجھ سے ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے بہت اچھے سے واقف ہیں. آگے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اللہ تعالیٰ سے عہد کہ اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ آپ ہی کے سامنے سر تسلیم خم کروں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت نیک نیتی سے کرنی ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اپنے جو قریبی جو آپ کے لوگ ہیں، آپ کا لائف پارٹنر ہو گیا، آپ کے جو اقارب ہیں، ان سب سے آپ نے جانے سے پہلے معافی بھی ضرور طلب کرنی ہے اور ساتھ میں درخواست کرنی ہے کہ وہ بھی جیسے میں نے اپنا دل بالکل صاف کیا وہ بھی اپنا دل صاف کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں وہ بالکل اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ دوسرا جس کو آپ کی طرف وجہ سے کوئی بھی تکلیف پہنچی، آپ کی وجہ سے کوئی ہرٹ ہوا، ٹھیک ہے، تو اپنے یہ والا جو معاملہ ہے اس میں بھی اپنا بہت زیادہ اچھے سے یہ سب جو چیزیں ہیں وہ کلیئر کرنی ہے. معافی مانگنے میں کبھی بھی آپ چھوٹے نہیں پڑتے ہو اور نہ ہی آپ کی عزت میں کوئی کمی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو معافی مانگنے میں ہمیشہ پہل کیا کریں، کیونکہ اللہ بھی جو ہے وہ معاف کرتے ہیں اور معافی کو جو ہے پسند بھی کرتے ہیں. اور یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھے کہ جانے انجانے میں زیادتی کسی بھی سائڈ سے ہو سکتی ہے. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے ٹاپ لیول پر رکھتے ہیں روٹین میں کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، غلطی ہمیشہ دوسرے سے ہوتی ہے. تو اس چیز کے لیے ہمیشہ اپنے مائنڈ میں اسپیس بنانی چاہیے. اور یہ معافی جو ہے یہ فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ کیونکہ ہر حج پہ جانے والا معافی مانگ کے جاتا ہے تو پھر میں نے بھی معافی ضرور مانگنی ہے، بلکہ اس نیت سے کہ اگر میں نے کسی کا کبھی کوئی حق غصب کیا، کبھی میں نے کسی کا دل دکھایا تو نیکسٹ ٹائم مجھ سے ایسا نہیں ہوگا. پختہ یقین کر کے پھر اس کے بعد آپ نے معافی مانگنی ہے اور ان تمام معاملات میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا ہے. پھر آپ ایک پوائنٹ ہے کہ قرض کی ادائیگی کریں. آپ پہ اگر کوئی قرض ہے اور آپ نے ابھی تک ادا نہیں کیا اور حج کے جانے کا ٹائم بھی آ گیا تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنا جانے سے پہلے قرض ادا کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ انسان کا جو موت ہے نا وہ کسی بھی ٹائم، آپ کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے اللہ پاک کی طرف سے اور کسی کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو اگر کوئی اس حالت میں مر جاتا ہے چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، تو قرض جو ہے یہ ایسی ایک یوں سمجھ لیں ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے جو معاف نہیں ہوتی ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے ہمیشہ سے کہ اپنا قرض فوری طور پر ادا کریں. تو قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد ہی آپ نے اپنا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے. امانت ہے کسی کی وہ واپس کریں ٹھیک طریقے سے، ٹھیک ہے، اور گواہ کے طور پر جو ہے وہ بھی آپ نے کسی کو، آپ کو آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ امانت جب ہم لیتے ہیں یا جب واپس کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گواہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی جو کنسیپشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ بھی. اور اسی طرح سے قرض کے بھی معاملات ایسے ہی ہیں. قرآن کریم میں ہم یہ آیات پڑھ چکے ہیں اور اپنے پیچھے کے معاملات ہیں وہ بھی بہت اچھے سے ذمہ داری سے اپنے جو کسی قریبی ہیں ان کو آپ نے سپورٹ کرنے ہیں، چاہے کوئی پیچھے بچے آپ کے ہیں یا کوئی بھی ایسے معاملات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وصیت کے جو معاملات ہیں ساری چیزیں وصیت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو ہے پورا ایک جو انہیریٹنس والا کہ آپ کا جو بھی وراثت کا جو قانون ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو وصیت کے جو معاملات ہیں وہ صرف 1/3 کا جو پورشن ہے وہ اپنا مال آپ کسی کو بھی وصیت کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ وہ بھی ارینجمنٹ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ چیزیں جو ہے وہ چیریٹی کے طور پر دی جائیں تو وہ 1/3 سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. یہ چیز سب کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہے آپ نے اپنی طرف سے ساری کوششیں کر لی ہیں، ٹھیک ہے، سارا ارینجمنٹ کر لیا ہے. پھر اپنے معاملات سارے کے سارے اللہ کی سپورٹ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں مجھ سے کمی بیشی ہو گئی ہے اب ان سب چیزوں کی آپ نے میری رہنمائی بھی کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ پہ پوری توکل رکھنی ہے کہ توکل رکھنے والا جو ہے وہ کبھی انسان جو ہے کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا.
اور توکل ایسی کرنی ہے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، جیسے کہ ترمذی میں آتا ہے 2344 ہے حدیث، اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو جیسے کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں رزق کیسے ملے گا؟ جیسے پرندوں کو ملتا ہے، صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ تو مومن کیا ہے؟ ہر حال میں توکل کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ سے کبھی بھی انسان بدگمان نہیں ہوتا، یہ نہیں کہتا او ہو مجھ پہ یہ مصیبت آ گئی، یہ والا مسئلہ میرے ساتھ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم سفر پہ جاتے ہیں تو آزمائش وہاں پہ ضرور آتی ہے، اس کے لیے مینٹلی سبھی لوگوں کو پریپیئر رہنا چاہیے، اور صرف حاجیوں کے لیے نہیں، سبھی لوگوں کو آزمائش تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا۔ تو آزمائش میں زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ آپ کا رد عمل، اللہ کی ٹورڈز آپ کا رد عمل ہونا کیسے چاہیے؟ تو جو مومن ہے وہ ہر حال میں اطمینان کا جو ہے مظاہرہ کرتا ہے، اگر کچھ بھی آپ کو نعمت ملتی ہے تو اللہ کا تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اگر آزمائش آ جاتی ہے تب بھی صبر کرنا ہے، بدگمان نہیں ہو رہا۔ سورہ حامیم سجدہ ہے، دوسرا نام اس کا فصلت ہے، سورہ فصلت آیت نمبر 23 ہے کہ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم ضیاءکاروں میں سے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم ضیاءکار ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان میں شامل ہو جائیں یا کبھی بھی ہلاک ہو جائیں۔ تو نا امید بھی کبھی نہیں ہونا۔ سورہ حجر میں آتا ہے آیت نمبر 56 میں، اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اب ایسا ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کبھی کبھار آپ سفر میں جاتے ہیں تو کچھ بہت بڑے بڑے معاملات بھی اس طرح سے پیش آ جاتے ہیں۔ کبھی سننے میں آتا ہے کسی کا پاسپورٹ ہی وہاں پہ گئے، آپ گم ہو گئے، اب آپ جو ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، تو ایک بہت ہی جس طرح سے کہتے ہیں ایک مشکل سا وقت آ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے سوائے اللہ سے جو ہے توکل رکھنے کے، اچھی امید رکھنے کے، دعا کرنے کے، اس سے زیادہ آپ کا جو ہے رد عمل کبھی بھی ناشکری والی سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ کی ساری جو ارینجمنٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو کبھی بھی نہ تو نا امید ہونا ہے نہ ہی بدگمان ہونا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی ذہنی تیاری میں شامل تھی، تو ان سبھی چیزوں کا احتساب لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاقیات کے سارے تقاضوں کا جو اہتمام ہے، اس کے بغیر اگر آپ جو ہے ظاہری عمل کو فوقیت دیتے رہیں گے کہ نہیں ہم صرف جا رہے ہیں، تو کہیں خدا نخواستہ یہ جو عمل ہے یہ پھر مقبول عمل میں شامل نہ ہو یا شمار نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کیا جائے کہ وہ مقبول ہو، منظور ہو، قبول کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہر مومن کے لیے جو چاہتا ہے کہ میرے درجات اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں، بلند کیے جائیں میرے درجات، ٹھیک ہے، تو جو ظاہر اور باطن ہے وہ سب ایک جیسا ہو جائے اس کا، تو یہ ساری چیزیں اگر اس پہ نظر ثانی کرے گا اور ہر ایک چیز پہ، تو اپنا محاسبہ کرنا سبھی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی جو فزیکل آپ کی جو پریپریشن ہے اس کی طرف، تو ہم دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دعا ہے جو مجھے ملی ہے ابن ماجہ میں 3830 میں، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، میں چاہتی ہوں کہ سبھی جو مومنات ہیں یہ سب جو ہے اپنی روٹین میں اس کو شامل کریں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا سے ہماری بہت مدد فرمائیں۔ میں دعا کے الفاظ جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں پڑھنا چاہوں گی، آپ بھی اس کو دیکھیے۔ 3830 ابن ماجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ حدیث ہے اس میں یہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے بیان ہوئے ہیں کہ اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف دشمن کی مدد نہ فرما، اور میرے خلاف دشمنی کی تائید نہ فرما، اور میرے خلاف تدبیر نہ فرما، اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے، اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس کے خلاف میری مدد فرما۔ اے اللہ مجھے ایسا بندہ بنا جو تیرا بہت شکر کرنے والا ہو، تیرا بہت ذکر کرنے والا ہو، تجھ سے بہت ڈرنے والا ہو، تیری اطاعت کرنے والا ہو، تیرے سامنے عاجزی کرنے والا ہو، تیری طرف ہی رو رو کر رجوع کرنے والا ہو اور توبہ کرنے والا ہو۔ اے میرے اللہ میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان سیدھی رکھ، میری دلیل کو پختہ اور قائم رکھ، اور میرے دل سے کینہ نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اپنی روٹین میں آپ نے یہ دعا ضرور شامل کرنی ہے، اس سے انسان انشاءاللہ جو بھی یہ دعا صدق کے دل سے مانگے گا تو یہ بہت ہی
پیاری دعا ہے جس میں توبہ ہے، اس میں عاجزی ظاہر ہو جاتی ہے، اس میں انسان اللہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بندہ بنا جو شکر کرنے والا ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہدایت بھی مانگ رہا ہے انسان، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا آپ نے لازمی اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی صحت کا خیال. صحت کے خیال میں سب سے پہلی جو بات ہے نا، آپ نے اپنی واک جو ہے وہ روٹین میں اپنی شامل کر لینی ہے. ہم اکثر واک کو جو ہے اگنور کر جاتے ہیں، تو کیونکہ حج جو ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے، اب جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو روٹین میں آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ہی کم چارج کریں گے. ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں بہت ہی کم چارج کریں گے. کبھی جس ٹائم پہ 2018 کی بات ہے کہ 10 ریال میں بھی آپ کو وہ مطلب اچھا خاصا جو ڈسٹنس ہے وہ آپ کور کر لیتے تھے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب حج کے دن ہوتے ہیں تو یہ جو یہی جو ٹیکسی ڈرائیور جو آپ کو 10 ریال جو آپ سے لے کے آپ کو اتنا سارے ڈسٹنس سے پہ پہنچا دیتے تھے، تو وہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ وہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں گے، اور پھر وہ 150 سے 200 ریال، یہ ابھی بہت پرانی بات ہے، ابھی روٹین میں کیا ریٹ چل رہا ہے اس کا آپ کو وہیں پہ جا کے اندازہ ہوگا، یا پھر آپ کا کوئی بھی وہاں پہ اقارب ہیں، عزیز و اقارب، تو وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. تو میں آپ کو ڈفرینس بتا رہی ہوں کہ پھر ان کا جو ریٹ تھا وہ 200 ریال تک پہنچ جاتا تھا، کہ نہیں اس سے کم پہ ہم آپ کو نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ یہی ہمارے جو ہے روزی کمانے کے دن ہیں. مطلب یہ جسٹیفیکیشن مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی. حالانکہ حاجیوں کو آپ سرو کریں گے اللہ کی رضا کو جانتے ہوئے، تو مجھے لگتا ہے کہ روزی میں اللہ پاک خود ہی برکت ڈال دیتے ہیں. تو جس طرح سے گونڈا گردی ہے جو یہاں پہ بھی دیکھی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے دیکھی جائے گی، اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو سبھی لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ایسی سواری نہیں ملے گی. تو کیونکہ بہت لمبے ڈسٹنس ہوتا ہے، آپ کو جیسے آپ کو مزدلفہ پہنچا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مزدلفہ سے آپ نے منا تک کا جو سفر ہے، آپ کو ایک جو ہے اسپیسیفک جگہ پہ آپ کو آپ کی سواری چھوڑ دیتی ہے. آگے کا سفر آپ نے پھر پیدل چلنا ہے. ٹھیک ہے، منا سے پھر آپ جمرات جب جاتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے، وہ سارا پیدل سفر ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی سواری وہاں پہ لے کے نہیں جاتی ہے. تو اپنے آپ کو، اپنی صحت کو لازم و ملزوم کر لیں کہ آپ نے واک کا جو ہے ضرور اہتمام کرنا ہے. بھلے سے 10 منٹ سے سٹارٹ کریں، کرتے کرتے پھر 15 پہ لے جائیں، پھر آپ نے آدھا گھنٹہ آپ نے واک کرنی ہے. اس کو کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ جو ہے میکسیمم آپ ضرور لے کے جائیں. ٹھیک ہے، اس دوران آپ اپنے بیان سن سکتے ہیں، کوئی بھی بیان لگا لیں اور جو اتھینٹسٹی سے آپ کو جو بھی چیز کنوے کر رہا ہو. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی کوئی تفسیر لگا لیں، آپ وہ سنتے ہوئے اس کو اپنی واک کو جو ہے وہ فروٹفل بھی بنانا ہے، اور اس سے آپ یوں سمجھ لیں کہ 2 کام ہو جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے، پھر ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم اکثر کھانے پینے کے معاملے میں بھی پرہیز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پیٹ بھر کے جو کھانا کھاتے ہیں اس سے بھی گریز کرنا ہے، تھوڑی سی بھوک رکھنی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی گیسٹرک ایشوز ہیں وہ سارے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی گیسٹرک ایشوز ہیں وہ زیادہ تر بیڈ ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں. کچھ بھی کھا رہے ہیں، زیادہ کھا رہے ہیں، کم کھا رہے ہیں، اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے. تو ٹائم جو ہے وہ اسپیسیفک ہونے چاہیے آپ کے حج کے دوران، کیونکہ آپ کو بار بار موقع مل رہا ہوگا نا کہ آپ نے طواف کرنا ہے. تو یہ چیز اچھے سے یاد ہونی چاہیے سبھی لوگوں کو کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ایک ان میں سے ہے کہ آپ نے جو آپ کی نماز ہے کبھی بھی آپ وضو کے بغیر نہیں کر سکتے. طواف جو ہے تو طواف کا پروٹوکول ہے کہ وضو کے ساتھ کیا جائے. قرآن کریم کا جو مصحف ہے اس کو جو چھونا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، وہ بھی آبویسلی وضو. تو یہ تو دن ایسے ہیں اس میں آپ کو آل دا ٹائم کوشش کرنی ہے آپ باوضو رہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم وہاں پہ اندر پہنچ جاتے ہیں، اب جس طرح سے جمعہ کی نماز ہے، یہ بات بھی اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ روٹین کی نماز سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو 9 بجے ہر حال میں وہاں پہ پہنچ جانا ہوتا ہے مسجد کے اندر، ورنہ مطاف میں آپ کو جگہ نہیں ملتی. پھر آپ کسی روڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی آپ کو ایسی جگہ پہ، مطلب ایسی جگہ پہ آپ کو نماز پڑھنے کی جگہ ملے گی جہاں پہ آپ کی خواہش نہیں ہوگی. آپ چاہتے ہوں گے کہ مجھے مطاف میں جگہ مل جاتی تو مجھے زیادہ میں اچھے طریقے سے اس کو کر لیتا. بہرحال وہ سارا جو جگہ ہیں وہ ساری اسی کے حرم کی باؤنڈری میں آتے ہیں، اس پہ بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کبھی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے آپ کو، کبھی کسی روڈ پہ پڑ بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ سارا پروٹوکول جو ہے یہ صرف آپ کو حرم میں، یعنی جو مکہ میں ہے وہاں پہ ہی آپ کریں گے اس کو. مدینہ میں ایسی کوئی جو ہے وہ اسٹریٹجی کو آپ فالو نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ کو امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے، یعنی کہ مسجد کے اندر ہی داخل ہو کے صف میں ہی آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو مکہ میں جو ہے آپ کی صف جو ہے وہ کہیں بھی بن سکتی ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ پیچھے صفیں بنتے بہت دور تک جو ہے وہ صفیں بن جاتی ہیں. چلے، بہرحال انشاءاللہ اس پہ ہم بعد میں بھی گفتگو کریں گے.
اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جو وضو ہے اس کو آپ نے اپنی جو ہے ابھی سے روٹین میں شامل کرنے کے، آپ نے باوضو رہنے کی کوشش کیسے کرنی ہے. تو انسان جب باوضو رہتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں سے ویسے بھی بچا رہتا ہے. جیسے بخاری کے ایک حدیث میں وضو کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. 136 ہے اس کی حدیث نمبر، یعنی کہ 136، کہ کوئی بھی اپنے چہرے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ اپنے چہرے کی کوئی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ وضو سے بڑھا لے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جب آپ، کیونکہ اب مصروف ہوتا ہے انسان کافی زیادہ، تو کھانے پینے کی بھی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہوتی ہے. تو اس چیز کی بھی آپ نے اہتمام ضرور کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے عام پانی کی بجائے آب زمزم ہی پینا ہے آپ نے. وہاں پہ آپ اگر کھجور تھوڑی سی لے لیتے ہیں اور آب زمزم پی لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا فل جو ہے آپ ہو گئے ہو، اور آپ کا جو کھانے کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ بالکل انرجی بحال ہو جاتی ہے اور آپ بہت اچھے سے دوبارہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں آب زمزم میں، کیونکہ شفا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو آپ جتنے بھی بار آپ آب زمزم پئیں گے اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پینا ہے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، ساتھ میں دعا کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اندر کے جتنے بھی امراض ہیں ان سے بھی پاک ہونے کی دعا کرتے ہوئے آب زمزم پینا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک آپ کا یہ واک کا سلسلہ تھا، کھانے کی ہیبٹس کا تھا. ٹھیک ہے، تو حج جو ہے ابھی کہتے ہیں نا کہ مشقت والا کام ہے. جی مشقت والا کام ہے، لیکن ان جو پہلے اوقات میں جب حج کیے جاتے تھے تو وہ بہت زیادہ مشکل تھے. ابھی تو پھر بھی بہت آسانی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی واک کا اہتمام لازمی کرنا ہے. پیدل چلنا آپ کو آنا چاہیے، اس طرح کیا ہوگا آپ تھکان کا شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ کیونکہ حج کا آپ نے مائنڈ بھی بنا لیا ہے، آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، تو ابھی سے اپنی جو چیزیں ہیں جس کے بغیر آپ بالکل نہیں رہ سکتے ہیں تو ان کی لسٹ بنانا شروع کر دیں. کون کون سی چیزیں آپ کے لیے کمپلسری ہیں ان کی لسٹ بنائیں، کیونکہ آخری جب وقت آنے لگتا ہے تو پھر آپ کنفیوز نہیں ہو جائیں. تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، ان کو فالو کریں. اب میں نے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ حج پہ جانے لگتے ہیں تو وہ نئے کپڑے سلواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کپڑے آپ نے ہمیشہ جو ہے کون سے ہونے چاہیے، ان کا انتخاب کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کمفرٹیبل ہوں، کیونکہ جو پرانا کپڑا ہے اسی کو دھو کر پاک صاف کر کے بہت اچھے سے آپ نے اس کو دھونے کا اہتمام کیا، وہ آپ کے لیے بہت کمفرٹیبل ہے. کیونکہ آپ نے عبایا پہن کے طواف کرنا ہے، بہت گرم علاقہ ہے، آپ کو بعض اوقات دھوپ پہ جگہ ملے گی نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو بہت سویٹنگ ہو سکتی ہے، اور طواف کرتے ہوئے بھی آپ کو، کیونکہ آپ نے اجر و ثواب ہے اس کو آپ نے لینا ہے، آپ اس کے لیے اپنی جو کمفرٹ ہے اس کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتے کہ اب دھوپ ختم ہو تو میں طواف کروں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کسی بھی حالت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. تو ہمیشہ ریلیکس رہنے والے جو کپڑے ہیں آپ کے، خاص طور پر جو پرانے ہیں تھوڑے سے، جیسے کہ ایک سیزن کے اینڈ پہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کی وہ حالت ہوتی ہے کہ آپ بہت اس میں اچھا فیل کرتے ہیں، ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور اسی طرح دیکھا گیا کہ شوز جو ہیں وہ بالکل نئے شوز لے کے رکھتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، آپ کو ان شوز کی عادت نہیں ہوتی ہے. اب جب آپ وہاں پہ، کیونکہ چلنا بہت زیادہ ہے، نئے شوز ہیں، آپ کے پاؤں وہاں پہ تھک جائیں گے، آپ وہ جو مشقت ہے وہ نہیں اٹھا سکو گے. تو کوشش کیا کرنی ہے، جو بھی شوز آپ وہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ بہت اچھے کمفرٹیبل، جیسے ایرو سافٹ کے آپ کے شوز ہونے چاہیے جو کہ آپ کے پاؤں کو کمفرٹ دیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ اچھے سے چل سکو اور یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آپ کو نہیں آئیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاؤں میں اس قدر درد شروع ہو جائے، یا آپ کی ٹانگوں میں یا پنڈلیوں میں ان جوتوں کی وجہ سے، کہ آپ پھر وہ جو اہتمام ہے عبادت کا وہ اس خوش دلی سے اور جو خشوع و خضوع ہے وہ رکاوٹ بن جائے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ نے شوز ابھی نئے لے بھی لیے تو اس کو اپنی روٹین میں پہننا شروع کر دیں تاکہ آپ کے پاؤں کے ساتھ وہ ایڈجسٹ ہو جائیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں، ان کے اکارڈنگ چلنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو آپ کی روٹین میں ہیں وہ اپنے استعمال کی آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے. اب جو ہے حج کے جو جتنے بھی ارکان ہیں، واجبات ہیں، ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یعنی کہ جو ہم کر سکتے ہیں کام، نہیں کر سکتے، ان سب پہ اپنی گرپ بنانی ہے. وہ کیسے گرپ بنے گی؟ ڈیلی بیسس پہ. اب انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ ورکشاپس کا اہتمام کر رہے ہیں، آگے بھی جاری رکھیں گے جب تک آپ لوگوں کی پوری گرپ نہیں ہو جاتی ہے اس پہ. تو یہ فارمل اور انفارمل دونوں سیشنز آپ کے لیے انشاءاللہ 4 to 5 کلاسز ہوں گی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 4 میں یہ کمپلیٹ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کی بہت اچھی گرپ ہو جائے. اور پھر جب آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی تیاری کریں، آپ کے مائنڈ میں جو بھی کوسچنز آ رہے ہوں گے تو آپ نے کوسچنز والے گروپ میں اپنے کوسچنز بھی کرنے ہیں. آپ یہاں سے پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ غلطی کے بہت کم چانسز ہوں گے جو آپ وہاں پہ
جو بالکل ہی بلینک اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوژنز ہوتی ہیں، ہر بات پہ وہ ٹھٹک جاتا ہے، پھر وہاں پہ آپ سے پوچھنے والا بھی کوئی مطلب بتانے والا بھی کوئی خاص نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی ایسے انسان سے آپ پوچھ لیں جو کم علمی کی بنیاد پہ آپ کو کوئی ایسی چیز کنوے کر دے، جیسے کہ مینا میں ہم جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے مزدلفہ سے کنکریاں چن رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں وہاں پہ جا کے کنکریوں کو دھونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم دھلی ہوئی کنکریاں جا کے شیطان کو ماریں گے، تو وہ بھی بدعت ہے، ٹھیک ہے، اس کو بدعت کہا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ پہلے سے ہی پتہ ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ سے کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں وہ نہیں ہوں گی، نہ ہی کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت کانشیس ہو کے پورے نالج کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ اس سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ جو مسنون جو دعائیں ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، آپ کو تکبیرات یاد ہونی چاہیے، تلبیہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور پورے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اس میں کوئی انشاءاللہ لبنہ کی خدمات ہم لیں گے، آپ کو بہت اچھے سے دعائیں یاد کروا دیں گے، اور یا پھر ریکارڈنگز آپ سے شیئر کریں گے، تلبیہ کی ہوگی، تکبیرات کی ہوگی، اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی آپ کو ان کے میننگز آنے چاہیے، آپ کو پوری تجوید سے ان کی ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی زبر زیر کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس عبادت کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ جو کچھ میں اپنی زبان سے بول رہی ہوں وہ مجھے آئیڈیا ہے کہ میں وہ بول کیا رہی ہوں، ایسا نہیں کہ صرف عربک میں نے تلاوت پہ ہی فوکس کرنا ہے، مجھے پتہ نہیں ہو کہ میں نے طواف میں کیا پڑھ رہی ہوں، جیسے کہ کچھ بکس آ جاتی ہیں، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، جو دعائیں ثابت ہیں آپ نے صرف انہی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ طواف کے چکروں میں کوئی دعا نہیں سوائے اس کے کہ جب آپ حجر اسود سے، یہ جو رکن یمانی سے لے کے جو آپ سفر جو طے کرتے ہیں حجر اسود تک کا، تو اس میں آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ دوران سفر کچھ چیزیں ممنوع ہیں آپ پہ، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ بہت سخت سزا ہے، خاص طور پر جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گی، خاص طور پر جو نشہ آور جو چیزیں ہیں یا کچھ ایسی، ان میں اب مجھے بھی اس چیز کا بعد میں پتہ چلا کہ جو ایون جو خسخس ہے، خسخاس کہتے ہیں کچھ لوگ اور خسخس بھی کہتے ہیں، ایون وہ بھی ممنوع ہے اس سفر میں، ٹھیک ہے، جس کو آپ روٹین میں اکثر اپنی کچھ چیزوں میں یوز کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اس کا ڈرنک بنا کے پیتے ہیں کچھ بھی، تو ان سبھی چیزوں پہ آپ نے اپنا دھیان رکھنا ہے، وہ سبھی چیزیں آپ نے اپنے پاس سفر میں نہیں رکھنی ہے، تاکہ آپ کسی بھی جو ہے پرابلم سے آپ کو وہاں پہ کوئی پرابلم جو ہے وہ فیس نہیں کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کے ڈاکٹرز کے وزٹس بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے خاص طور پر جو بھی جن کے ساتھ کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو کہ جس طرح سے کوئی ڈائبیٹک ہیں پیشنٹس، کچھ ہارٹ پیشنٹس ہیں، یا کہ جو کوئی استھما کے جو پیشنٹس ہیں، کچھ ایسے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ ڈیزیز ہمارے ساتھ چل رہی ہے، تو ان کے لیے بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر کو لازمی وزٹ کرنا ہے۔ خواتین اپنے جو ایام ہیں ان کے لیے وزٹ کریں گی، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور یہ چیز آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر تو کوئی جو مطلب ان ڈیز میں حیض کے دنوں میں، حج کے دنوں میں جا رہا ہے اور اس کو حیض کا ایشو آ گیا ہے، وہاں پہ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جتنے بھی حرم میں جانے کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے کے سارے آپ انجام دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ حیض کی کوئی بھی ایسی کوئی ٹیبلٹس وغیرہ لے لیتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ ان سب چیزوں سے محفوظ رہیں، تو اس کے بھی لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ نے خود سے اپنی مرضی سے یہ سب چیزیں نہیں لینی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لسٹ ایسی بھی بنانی ہے کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں، جیسے کہ کوئی پین کلر ہے، آپ کو وہاں پہ سفر سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پلین کا سفر کیا یا بس کے سفر سے کوئی ہیڈ ایک ہو جاتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، تو وہ آپ کے پاس وہ میڈیسن لازمی ہونی چاہیے، پین کلر ہونی چاہیے، پیناڈول وغیرہ روٹین میں جو یوز ہوتی ہے، جو آپ کو کبھی بھی کوئی ریئیکشن بھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، جیسے پاؤں میں یا پنڈلیوں میں کبھی درد ہوتا ہے، کوئی ایسی پہلی بار چلا کوئی تو اس کو درد ہو، تو موو قسم کی اور ڈائکلوران قسم کی جو جیلز ہوتی ہیں وہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اینٹی الرجک جو ٹیبلٹس ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ویدر چینج کی وجہ سے آپ کو کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو الرجی کا کوئی ایشو ہو جائے، تو وہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے، لیکن اس میں سیڈیشن نہیں ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ نیند کا غلبہ نہیں ہو، اس میں ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں رکھنی ہے، آپ نے ڈاکٹر سے پوچھ کے ہی رکھنی ہے۔ انہیلرز ہیں جن کو استھما ہے،
ٹھیک ہے. تو اپنی روٹین کی جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں اور ہارٹ پیشنٹ ہیں, روٹین کی جو آپ کی جتنی بھی میڈیسن ہیں وہ آپ نے لے کے ان کی ایکسپائری چیک کر کے پھر ان چیزوں کو پورا ڈاکٹر سے اسٹیمپ کروانی ہے آپ نے, کیونکہ آپ کو ایئرپورٹ پہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر کا جو پریسکرپشن اس کی اسٹیمپ موجود ہوگی کہ یہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ میں یہ لے کے جا رہی ہوں, تو آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی پرابلم وہاں پر نہیں ہوگا. اب پھر آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہمارا سفر وہاں پہ ہم پہنچ گئے, سفر کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا ہے, سجدہ شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو پہلا مرحلہ ہے میرا یہ کمپلیٹ کروا دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ حاضری کا جو ہے وہ شرف بخش دیا. ٹھیک ہے. بہت شکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر سے جو ہے وہ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سارا سفر, سارے ارکان خیر و عافیت سے ہو جائیں. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے جو موبائل فون ہیں اس میں آپ کی وہاں پہ سم چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ ٹھیک ہے تو کالز کے لیے. باقی واٹس ایپ وغیرہ آپ کا یہی رہتا ہے. اس چیز کا بھی آپ نے پھر اپنے گھر والوں کو اطلاع وغیرہ دینی ہے. اور پھر اس چیز کو میں نے بہت زیادہ نوٹس کیا کہ لوگ نا فون پہ لمبی لمبی کالز کرتے ہیں. اچھا, پھر پکچرز بنا رہے ہیں فضول. آپ نے سبھی کے پاس وہ پکچرز اویلیبل ہے, آپ کے کیمرے سے جائے گی تو اس کی کوئی ورتھ کچھ اور نہیں ہو جائے گی. آپ کے پاس لائیو جا رہا ہوتا ہے, مطلب آپ ٹی وی آن کرتے ہیں چینلز کے تھرو, لائیو خانہ کعبہ جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے سبھی, اور زیارت کر سکتے ہیں, مطلب ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ. تو آپ کی ضرورت نہیں آپ ویڈیو کالز کریں, دوسروں کو بھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہوں. تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور کرنا ہے, اور لمبی گپ شپ کی بجائے صرف خیر و عافیت کی کال اور خیر و عافیت کا ایک چھوٹا سا میسج, ٹھیک ہے, یہ آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ گھر والے جو ہیں اگر ان کی آپ کو بالکل خیر خیریت اپنی بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ بتائیں. اب آپ نے اللہ کے لیے ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک سفر جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے, تو آپ نے وہ سارا سفر جو ہے اپنا فضول گپ شپ میں, گھومنے پھرنے میں بھی اپنا ضائع نہیں کرنا. اور جو لوگ حج کے سٹارٹ میں چلے جاتے ہیں, مطلب حج بالکل قریب ہے, تو ان کو یہ چاہیے کہ جو خریداری ہے, گھومنا پھرنا ہے, اور آپ کو کوئی کہے نہیں ہم پہلے زیارات کراتے ہیں, ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنا ہے. اپنی انرجی حج کے لیے بچائیں. اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو جوش میں جا کے اب جو فجر کے بعد میں نے 3 طواف کر لیے, مطلب دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اس چیز کا. طواف تو خاص اللہ کے لیے ہے نا, تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ آپ نے کتنے طواف کیے اور کتنی جو ہے انرجی اللہ کے لیے لگائی. ظہر کے بعد میں نے آج کے دن میرے 11 طواف ہو گئے آج کے دن. تو ان سب چیزوں کا جو ہے دکھاوا بالکل نہیں کرنا ہے. جو عبادت اللہ کے لیے اس کو رہنے دیں, کسی کو اعلان نہیں کریں. پھر ہوتا کیا ہے, اس وقت تو جوش میں آ کے آپ نے 3 عمرے کر لی ابھی حج سے پہلے ہی. پھر کیا ہوتا ہے, کسی کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہوتی ہے, کوئی تھک چکا ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ اب رمضان کے پورے روزے رکھیں, شوال کے روزے رکھتے ہوئے آپ کو خاص طور پر فیل ہونے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ویکنیس یا کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے, اپنی انرجی حج کے لیے بچانی ہے. ٹھیک ہے, پوری طریقے سے اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے. حج کے بعد آپ کو ٹائم ملتا ہے تو پھر آپ یہ ساری چیزیں کریں. لیکن وہ لوگ جن کے پاس ابھی 20 ڈیز ہیں اور ابھی حج میں یا 25 دن پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ 40 ڈیز کا پیکج لے رہے ہوتے ہیں, ابھی حج کو بہت دن پڑا ہوتا ہے, انیشیلی ان کی فلائٹس ہیں, وہ یہ سارے کام پھر سٹارٹ میں ہی کر سکتے ہیں. خریداری بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اپنا جو زیارات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. گھومنے پھرنے کے لیے نہیں, بس آپ نے جو عقیدت ہے آپ کی, اور پھر جو آپ کو ہسٹری کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کون کون سی جگہ ہیں, کون سی ایسی مساجد ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کن چیزوں کا اہتمام کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کو بہت شوق ہوتا ہے سبھی لوگوں کو, تو وہاں پہ وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حج کے جو دن ہیں آپ کے آنے والے ہیں, قریب ہیں, آپ نے ان دنوں میں یہ ساری چیزیں بالکل بھی نہیں کرنی. پھر آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عمرہ جو ہے آپ جاتے ہی پہلے عمرہ کر لیتے ہیں. حج تمتع والے, ہم لوگ پاکستان انڈیا والے حج تمتع ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جاتے ہی آپ لوگ عمرہ کر لیتے ہیں, پھر عمرے کا احترام سے آپ باہر آ جاتے ہیں, احرام سے باہر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو اگر کوئی کہے ایک بار پھر سے عمرہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایک بار آپ کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ کو اس کا ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے کہ طواف کا جو ثواب ہے وہ کہیں زیادہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ نے طواف میں جو ہے اپنا جو ایفرٹس ہیں وہ لگانی ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو ریفرنسز کے ساتھ بھی دیکھیں گے, اللہ کا بہت قرب جو ہے اسے حاصل ہوتا ہے.
اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے بدعات سے بچنا ہے. وہاں پہ آپ جائیں گے، آپ نے فضول میں ایسے ہی مطلب کوشش کرنی ہے کہ فضول میں کچھ لوگ جاتے ہیں جیسے روزہ مبارک کی جالیوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، جھک رہے ہیں عقیدت، تو ان سب بدعات سے بچنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی کے اکارڈنگ چلنا ہے. کبھی بھی ان چیزوں میں اپنے آپ کو یعنی کہ بدعات کا شکار ہو کے اپنے اچھے عمل کو ضائع نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ ہمارا جو گول ہے، اب ہم نے یہ ساری کوششیں کر لیں، ہم نے اپنے آپ کا احتساب بھی کر لیا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارا گول کیا ہے، ہم یہ حج کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنا یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. اس حج میں کہیں بھی آپ کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ میرا ایک رکن پورا ہو جائے گا، زمانے میں میری واہ واہ ہو جائے گی کہ یہ تو حاجی ہے، نام کے ساتھ حاجی لگ جائے گا. ٹھیک ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے. یہ حج آپ خاص طور پر اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس کا ہر رکن، ہر قدم پہ آپ نے یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ کو مطلوب ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ حج کر رہے ہیں تو اب خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، پہلی دعا کیا مانگیں گے. تو یہاں سے ہم لوگ الحمدللہ اب تو اویئرنیس آ گئی نا. تو جب اویئرنیس نہیں ہوتی تو واقعی انسان ایسا کرتا ہے کہ جیسے ہی پہلی نظر پڑے گی میں اللہ سے یہ مانگ لوں گی، میں اللہ سے یہ مانگ لوں گی. اس میں کیا مطلوب ہوتا ہے آپ کو؟ دنیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اویئرنیس آ گئی کہ صرف دنیا نہیں کرنا. ہم نے دیکھا نا سورہ بقرہ کی آیت تھی، آپ نے دیکھی 201 میں اور 200 میں آپ نے دیکھا. ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھی ہے تو انشاءاللہ آپ وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں نے شیئر نہیں کی ہے، تو اگر آپ لوگ اپنا وغیرہ آپ شیئر کرنا چاہیں تو 200 آیت جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. کہ آپ کو صرف دنیا مطلوب نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کی یہ چیز مل جائے، مجھے یہ سکسیس مل جائے، یہ کامیابی، فلاں جو چیز ہے مجھے مطلوب ہے وہ مل جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم اگر دنیا کے لیے کچھ مانگ بھی رہے ہیں، دنیا کی بھلائی، تو ساتھ میں ہم نے آخرت پہ بھی فوکس رکھنا ہے. اور میں نے ایک اور چیز بھی ایکسپیرینس بھی کی الحمدللہ، اور میں نے دوسروں سے بھی یہ چیز آبزرویشن میں بھی میرے آئی کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے لمبی چوڑی ایک لسٹ بنائی ہوتی تھی اپنے مائنڈ میں، باقاعدہ ہم پریکٹس کرتے رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو بیت اللہ ہے اس پہ جب نظر پڑے گی تو یہ دعا مانگیں گے. تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. مومن کا جو دل ہے نا وہ اس قدر مطلب اس کی حالت بدلتی ہے اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد کہ وہ دنیا کی کوئی چیز مانگ ہی نہیں سکتا. اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور وہ صرف اپنے آپ کی بخشش مانگتا ہے. اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے بخش دے. مطلب ہم لوگ اپنے آپ کو وہاں پہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بلا لیا اپنے گھر کے لیے، اپنی ہماری حاضری قبول کر لی. تو یہ بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ فیلنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فیل کروائیں اور سبھی جو ہے اس سے لطف اندوز ہوں. یہ بہت زیادہ ایک جو ہے ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہے. تو اللہ سے جو ہے اپنی بخشش طلب کریں، آخرت کے لیے سامان پیدا کریں. یہ بہت جو ہے جس طرح کہتے ہیں کہ بہت اچھے لمحات ہیں اور خوش نصیبی والی یہ ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا کے لیے ساری دعائیں نہیں کرنی، دنیا کی ہی زندگی نہیں ماننی. ہم نے ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کیسے بنانا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے. کیونکہ انسان جو کام محبت میں کرتا ہے، اللہ کی محبت میں، تو وہ کام محنت سے نہیں کر سکتا. یعنی ہم لاکھ چاہیں کہ ہم محنت کریں، ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم احادیث کو یاد کر رہے ہیں، ہم بڑی محنت کر رہے ہیں بظاہر. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم وہ کام محبت اپنے دل میں نہیں پیدا کر سکتے نا اللہ کے لیے، تو وہ کام ہم اس طرح سے سر انجام دے ہی نہیں سکتے. کیونکہ ابھی ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے 165، جو محبت ہے نا، اس محبت میں انسان جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے جو محبت کے لیے یوں سمجھنے کے مطلوب ہے. ٹھیک ہے، ہمارے دلوں میں کوئی بھی محبت نہیں ہونی چاہیے. وہ ساری محبتیں عارضی ہیں. اللہ کو راضی کریں، اللہ کی محبت کو ہی اپنے دل میں جگہ دیں. اور یہ چیز میں ہم سب کو پتہ ہے کہ انسان محبت میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ محبوب کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے. انسان کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کو خوش کیے بغیر، اللہ کی جو ناراضگی ہے اس کے خوف کیے بغیر ہم لوگ جو ہے ہمارا یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ سے رحمت کی بھی امید رکھیں، اس کے عذاب سے بھی ڈریں. یہاں پہ آج کا جو لیکچر ہے یہ انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچرز میں ہم انشاءاللہ باقی بھی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ دیکھیں گے اور بہت اچھے سے اس کی جو تیاری ہے وہ بھی کریں گے.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا.